سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 58، 59 اور 60۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، وَلَئِن اور اگر جِئْتَہُم آپ لائیں، بِآیَةٍ ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ تو کہیں گے یہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، ان انتم نہیں ہو تم، الا مبطلون مگر باطل پرست۔ کذالک یوں ہی، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ فاصبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین اور نہ پھسلائیں آپ کو وہ لوگ، لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں لوگوں کو گمراہی کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ہم نے ہر طرح کی مثال دی۔ پیچھے آپ پڑھیں، کہیں مکھی کی، کہیں مچھر کی، کہیں مکڑی کی، ہر طرح کی مثال دی گئی۔ کہا ہم نے لوگوں کو ظلمت کی گمراہیوں سے یا گمراہی کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح کی مثال دی، اور پھر طرح طرح کے دل نشین دلائل دیے، جن سے توحید کی حقانیت، رسولوں کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ لیکن عقل کے اندھوں نے ہمیشہ انکار کیا، اور جب کبھی بھی آپ نے توحید کی حقانیت کے لیے کوئی دلیل پیش کی یا اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی معجزہ دکھایا، تو ماننے کے بجائے صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ اور آپ کے ماننے والوں پر یہ الزام لگا دیا کہ تم تو باطل پرست ہو، اور تمہارا تو توحید سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ جو تم طرح طرح کے عجیب و غریب کام دکھا رہے ہو نا، یہ جادو کے کرشمے ہیں۔ کہا جب کبھی بھی آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائے، اور جب کبھی بھی آپ نے ان کے سامنے حق بیان کیا، تو بجائے اس کے کہ یہ اس میں غور و فکر کرتے، اس میں سوچ و بچار کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے الٹا آپ ہی پر اور آپ کے ماننے والوں پر ہی الزام لگا دیا کہ تم لوگ باطل پرست ہو اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہدایت سے۔ اللہ فرماتا ہے، یوں ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ اب اللہ مہر تو نہیں لگا رہا، مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ خود بخود ایسے اعمال کے ذریعے اپنے دلوں میں حق کو قبول کرنے والی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
اب اس کے بعد فرمایا فصبر، یہ خطاب تو حضور علیہ صلوۃ والسلام کی ذات کو ہے، لیکن یہاں سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے بلکہ مراد امت ہے۔ حضور کے توسل سے اللہ حضور کی امت سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے غلامان مصطفیٰ، مردانگی کا حق یہ ہے کہ فتنوں کی جتنی مرضی آندیاں چلیں سر پھوڑ پھوڑ کر واپس چلی جائیں، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے رہنا، اور شکوک و شبہات کے جتنے مرضی طوفان اٹھیں تمہارے ایمان کی شمع بجھنی نہیں چاہیے کسی صورت بھی۔ اور دیکھو اہل حق کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ظلم اور جفا کے سارے وار صبر کے ڈھال پر روکا کرتے ہیں، اور تم نے بھی پورے صبر سے قائم رہنا ہے۔ استقامت یہ اہل حق کا شیوا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا اب حق کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کٹ جائے یا گردن کٹ جائے لیکن دین محمدی کا پرچم یہ کبھی بھی سرنگوں نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہا جا رہا ہے فصبر، صبر کیجئے، اور یاد رکھو ابتلا اور آزمائشوں کے یہ جو روح فرسا لمحات ہیں نا، اگر ان میں تم ثابت قدم رہے تو ان وعد اللہ حقا، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اس کی مدد ضرور آئے گی، اور تمام طاغوتی قوتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر فتح اور کمرانی کا تاج تمہارے ہی سر سجے گا، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا، کسی صورت میں بھی پائی استقلال میں لغزش نہیں آنے دیں۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، تمہیں مکہ چھوڑنا پڑ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، ہر چیز کی قربانی دینی پڑ جائے، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ثابت قدم رہنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح تمہاری ہوگی۔ ابتلا اور آزمائشوں کے لمحات میں جو پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ کی مدد اسی کے پاس آتی ہے۔ جو ڈولنے لگ جائے، جس کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے، پھر وہ اپنی منزل تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے پوری استقامت سے تم نے کھڑے رہنا ہے۔ حضرت صہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور فتح اور کامرانی کا تاج انہی کے سر سجا کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار، خاندان قریش کے بڑے بڑے لوگ جن کی دستار کا ترا کبھی جھکا نہیں تھا، وہ نیچے کھڑے تھے، اور ابشے کا غلام کعبے کی چھت پر کھڑا تھا۔ کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اذان تو کسی جگہ بھی دی جا سکتی تھی، مسجد حرم کا ہر گوشہ وہ مقدس و محترم تھا، لیکن جب حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں اذان کھڑے ہو کر اذان دوں، تو میرے آقا نے فرمایا بلال آج مکے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آج چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو ابتلا اور آزمائشوں کے دور میں استقامت سے کھڑے رہتے ہیں، پھر فتح اور کامرانی کا تاج انہی کے سر سجتا ہے۔ تو اس لیے کہا فصبر، صبر کیجئے، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ کا وعدہ
سچا ہے اور اس کی مدد ضرور بے ضرور آئے گی۔ اور پھر دیکھیے اہل ایمان کو یقین کی دولت سے محروم کون کرتا ہے؟ وہی جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو کہا، آج دیکھیے وہ بات کیسے نکھر کر آ رہی ہے۔ نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ کوئی تاریخ دان ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کیسے طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بے یقینی کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں، وہ کہ جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے، جن کے اپنے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی کہانیاں گڑھ کر لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو تم صاحب ایمان ہو، تمہارے دل میں یقین کا نور اجالا کر رہا ہے، اگر تم بے یقینوں کے پیچھے لگ جاؤ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ مولانا روم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا برائی سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایسے اچھے دوستوں کے پاس بیٹھو جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ رکھا ہے۔ یہ مولانا روم کا قول ہے۔ بے یقینوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ جن کے پاس خود یقین کی دولت نہیں ہے، اور ان کے پاس بیٹھ کر آج کھوکے پر چائے بیچنے والا حدیثوں پر بحث کر رہا ہے، آج رکشہ چلانے والا اسلام پر بحث کر رہا ہے، آج بازار میں سودا بیچنے والا اسلام پر بحث کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بے یقین لوگ جن کی نشاندہی 1400 سال پہلے قرآن نے کی کہ یقین والو اگر تم بے یقینوں کے پیچھے لگ گئے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے کبھی بے یقینوں کے پیچھے نہیں لگنا، ہمیشہ اپنا تعلق یقین والوں سے جوڑ کر رکھنا، یقین والوں سے جوڑ کر رکھنا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ پر جب زندگی کے آخری لمحے آئے اور نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو ابلیس آ گیا سفید بادلوں میں اور کہا رازی میں تیرا رب ہوں، اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیا ہوا تھا۔ نزع کے وقت کہتے ہیں اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر سمندر سارا بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو کہنے لگا رازی مجھے خدا مان لو، یہ پانی تیرے لیے ہے۔ تو رازی عام بندے کا نام تو نہیں ہے نا، جس نے کائنات کے صفحے پر اپنی نشانی میں تفسیر کبیر چھوڑی ہے۔ آج علماء کہتے ہیں جس کو تفسیر کبیر کا درس نہیں آتا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ وہ راضی دلیلیں دینے لگے، جو دلیل دیتے گئے وہ ابلیس رد کرتا گیا۔ 360 دلیلیں امام راضی نے دی ہیں، ابلیس نے 360 کی 60 رد کر دی۔ اب خطرہ تھا کہ راضی اس دنیا سے کیا ہوتے، بے ایمان چلے جاتے، اس کو کہہ دیتے کہ تو میرا رب ہے، کیونکہ اس نے راضی کو لاجواب کر دیا تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ جو امام راضی کے شیخ ہیں، وہ 200 میل دور نماز ظہر کے لیے وضو کر رہے تھے، 200 میل دور سے دیکھ لیا کہ میرا مرید پھنسا ہوا ہے۔ لوٹے سے پانی کا چلو بھرا اور راضی کی طرف پھینک کر کہا راضی اس ابلیس کو کہہ دے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ 200 میل دور سے جو پانی پھینکا گیا وہ امام راضی کے چہرے پر آ کر پڑا۔ امام راضی نے جھرجھری لی اور کہا اے ابلیس میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو ابلیس بھاگ گیا اور راضی دنیا سے با ایمان گیا۔ بے یقینوں کے پاس مت بیٹھا کرو، بے یقینوں کی بات مت سنا کرو، بے یقینوں کی کلام پر مت دھیان دیا کرو۔ تمہیں خدا کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے جس نے آج تک خدائی شناسی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اس کے درس کیوں تم لیتے ہو؟ رسول اللہ کی بات وہ کر رہا ہے جو کبھی حضور کی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں، تو اس کی باتیں کیوں مانتے ہو؟
اور جس کی اپنی شکل پوری نہیں، جس کا کردار سنت کے مطابق نہیں، جس کا رہن سہن سنت کے مطابق نہیں، ارے اس کی باتیں تم سن رہے ہو۔ قرآن نے 1400 سال پہلے نشاندہی کی، کہا تمہیں پھسلا نہ دیں وہ لوگ جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تمہارا رشتہ ہمیشہ یقین والوں سے رہنا چاہیے، یقین والوں سے جو رہتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ بظاہر ایک لفظ بھی نہیں کہیں پڑھے، لیکن اپنی خانقاہ پر طلباء کے لیے درس بنایا ہوا تھا۔ ایک دن صحن میں موسم سرما تھا، دھوپ میں شیخ الحدیث بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے، اور شاہ شرف الدین ایک طرف برآمدے میں بیٹھے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، لیکن کان درس حدیث کی طرف تھا۔ تو شیخ الحدیث ایک حدیث پڑھانے لگے تو شاہ شرف الدین بول پڑے، کہا استاد محترم اگلی حدیث پڑھائیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ شیخ الحدیث کے کان کھڑے ہو گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا بس آپ اس حدیث کو چھوڑ دیجئے نا، اگلی پڑھائیے، اگلی پڑھائیے۔ کہا نہیں، اب انہیں اپنے علم پر گمان تھا، اپنے علم پر یقین تھا، انہیں گمان نہیں تھا بلکہ یقین تھا، اور 22 سال سے وہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیوں چھوڑوں؟ کہا جی میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، اسے چھوڑ دیجئے، بحث مت کیجئے، اگلی حدیث پڑھائیے۔ استاد نے کہا نہیں بحث ہوگی، کیوں چھوڑوں اس حدیث کو؟ کہا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، کہا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو کہا بو علی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ کہا آپ حدیث پڑھا رہے ہو نا، میں یہاں بیٹھ کر مدینے والے کو دیکھ رہا ہوں، جب آپ حدیث کی عبارت شروع کرتے ہو تو رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ حضور کا کلام ہے، لیکن اب جب آپ نے یہ حدیث پڑھانی شروع کی ہے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو کتاب دیکھ کر پڑھاتا ہے، ایک وہ ہے جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر پڑھتا ہے۔ یہ یقین اور بے یقین والوں میں فرق ہے، اس لیے قرآن نے کہا بے یقینوں کے پاس مت بیٹھو، یقین والوں کے پاس بیٹھو۔ کیوں کہ بے یقین ہے جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے، وہ تمہیں بھی بے یقین بنا دیں گے اور یقین کی دولت سے تمہیں بھی محروم کر دیں گے۔ ہمیشہ اہل حق کے پاس بیٹھو، اہل حق کی بات سنو۔ ارے جس کے خود اپنا کچھ نہیں ہے، جس کو احادیث کی کتابوں کے الفاظ پورے نہیں آتے، جو صحابہ کے نام پوری طرح نہیں لے سکتا، ارے اس کے پاس بیٹھ کر تم حضور کی حدیث سنتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل۔ امام مالک نے اپنے گھر پر ایک باندھی رکھی ہوئی تھی نوکرانی، جب دروازے پر دستک ہوتی نا تو نوکرانی آ کر پوچھا کرتی تھی کیا بات ہے؟ کہا امام مالک سے ملنا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہا مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو یہ کہتی مسئلہ پوچھنا ہے، تو وہ جا کر امام مالک کو بتاتی تو امام مالک اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے آتے، ملاقات کا شرف بخشتے اور آنے والے سائل کے سوال کا جواب دیتے۔ اور اگر وہ کہتا نا میں نے کوئی حدیث پوچھنی ہے تو امام مالک اپنی نوکرانی سے کہتے اجرا کھول دو، اسے بٹھا دو۔ اب اجرا کھل جاتا، اسے بٹھا دیا جاتا، اور خود امام مالک کہاں جاتے؟ غسل خانے میں غسل فرماتے، لباس زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، سر پر دستار رکھتے اور پھر حجرے میں بیٹھتے۔ باندی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث کی وجاہت اتنی ہے کہ اگر پورے کمال سے نہ آؤں تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ یقین والوں کے پاس بیٹھا کرو، بے یقینوں کے پاس مت بیٹھو۔ اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے کہ کہیں وہ بھی تمہیں بے یقینی کی دلدل میں نہ پھنسا دے۔ سوشل میڈیا پر تم سنتے ہو کوئی کہانیاں بیان کر رہا ہے، کوئی قصے بیان کر رہا ہے، کوئی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی اپنی شکلیں، جن کا اپنا کردار سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر چڑھ کر حدیثوں پر بحث کر رہے ہیں، صحابہ کی زندگیوں پر بحث کر رہے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر کہا کہ صبر کیجئے، اور حق اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز تمہیں رائے حق سے وہ لوگ نہ پھسلا دیں جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اہل یقین سے تعلق رکھو۔ اس لیے مولانا روم نے کہا کہ برائی سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اچھے دوستوں سے تعلق جوڑو اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو جنہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ رکھا ہے۔
ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں یقین کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔